اللہم صلی علی محمد وآلہ یا عبد العظیم ابلغ عنی اولیائی السلام۔ صلوات پڑھیں محمد صلی علی۔ الحمدللہ، توفیق خدا سے سلسلہ درس اخلاق، یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ آج جو روایت موضوع ہے امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی، بس یہ ایک روایت اور اس کی وضاحت معصومین کے کلام سے۔ شاہ عبد العظیم کون ہے؟ یہ شاہ عبد العظیم، پہلے ان کی عظمت تھوڑی سی واضح ہو جائے، پھر حدیث جو نقل کی ہے ہمارے لیے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ شاہ عبد العظیم، ان کے بارے میں علماء نے جو حالات میں بیان کیا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی زمانے کو درک کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے کو بھی درک کیا ہے، لیکن جو مشہور ہے کہ وہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، اور بعض علماء نے کہا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کو بھی درک کیا ہے، یعنی گویا یہ 5 معصومین کے زمانے میں یہ تھے، اگر علماء کے اقوال کو نقل کریں تو گویا شاہ عبد العظیم نے 5 معصومین کا زمانہ دیکھا۔ اور شاہ عبد العظیم یہ وہ برگزیدہ ہیں جن کا روزہ جو ہے تہران میں، آپ زیارات کر چکے ہیں۔ جب ایک شخص تہران سے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا زیارت کے لیے، کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں کربلا سے آپ کے جد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، میں کربلا سے زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے نزدیک، جو تمہارے شہر میں جو شاہ عبد العظیم ہیں، اگر تم ان کی زیارت کرتے تو خدا کے نزدیک ان کی زیارت کا ثواب ایسے ہے جیسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کربلا میں کرنے کے برابر ہے۔ یعنی شاہ عبد العظیم اتنے عظیم رتبہ ہے۔ یہ شاہ عبد العظیم جب معصومین کی خدمت میں آتے تھے تو امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام دونوں معصوم ان کو اپنے گھٹنے کے قریب بٹھاتے تھے، تعظیم و احترام۔ لوگ رشک کرتے تھے، کاش وارث دین اس طرح سے ہماری عزت افزائی کرے۔ لوگوں کے دل میں امام کا ایک رعب ہوتا تھا، امام کے سامنے بیٹھتے تھے، لیکن شاہ عبد العظیم کو امام اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ یہ شاہ عبد العظیم، اب جو شاہ عبد العظیم اتنی باعظمت، اتنی شرافت کے مالک ہیں، تو امام علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ پہنچے تو روایت بعض علماء نے کہا یہ روایت امام علی نقی علیہ السلام سے، لیکن علماء محدثین نے اس روایت کو نقل کیا امام رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں، یا عبد العظیم ابلغ عنی اولیائی السلام، اے شاہ عبد العظیم، ہمارے جتنے حبدار، ہمارے موالی، ہمارے دوست ہیں، مجھ امام رضا کا ہمارے تمام حبداروں تک سلام پہنچا دے۔ گویا امام نے جو سلام پہنچایا تھا، آج میں نے حدیث پڑھ کر امام کا سلام آپ کی خدمت میں بھی پہنچا دیا ہے۔ وعلیک السلام یبن رسول اللہ، وہ ہر ایک امام کو اپنے مقام پہ جواب دے دیجئے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علیہ۔ لہٰذا امام نے سلام کیا، کس قدر سعادت ہے، یعنی امام کی محبت دیکھیے، اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سلام کے بعد فرماتے ہیں، وَقُلْ لَهُمْ، اے شاہ عبد العظیم ان کو چند باتیں ہماری طرف سے سمجھا دو۔ تقریباً اس میں 10 باتیں امام نے اپنے حبداروں کے نام پیغام دیا ہے، 10 پیغام۔
پہلے امام نے سلام پہنچایا، پھر 10 نصیحتیں کی۔ امام فرماتے ہیں اے شاہ عبد العظیم قل لہم اللہ تجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، شاہ عبد العظیم ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے نفس پر شیطان کو حاوی ہونے کا اس کے لیے راستہ نہ ہموار کرو، یعنی اس طرح سے زندگی نہ گزارو کہ شیطان تم پر حاوی ہو جائے اور تم گمراہی اور بد کرداری اور بے دینی کی زندگی گزارو۔ تو معصوم اس میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہر وہ کام جو تمہیں خدا اور ہم اہل بیت سے دور کرتا ہے اس کام کو اپنی زندگی سے اس راستے کو بند کر لو، گویا شیطان راضی نہ ہو، ہم اہل بیت اور خدا جو ہے وہ راضی ہو۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ایسے مواقع آج کل کے زمانے میں گویا امام معصوم ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو آج کے دور میں ہمارے جو ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں، موبائل اور سوشل میڈیا کا ہم کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، تو گویا امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر وہ دروازہ اپنے اوپر بند کر دو جو شیطان کو گمراہ اور بے دین کرنے کا موقع ملے۔ امام علیہ السلام کا یہ پہلا میسیج ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں وَأْمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، اے شاہ عبد العظیم ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام آپ دے دیں کہ وہ ہمیشہ جب بھی بولیں سچ بولیں، سچ بولیں، اس لیے کہ اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ جھوٹے لوگوں کی جو ہے وہ جڑنا یہ پسند عمل نہیں ہے، سچوں کے ساتھ سچے ہی پیارے لگتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں کوئی اچھی کوالٹی کی چیز لینے جائیں، جاپانی چیز ہو اور اس کے ساتھ چائنا مال رکھا ہو، ہلکی کمپنی ہو، تو آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہے؟ جاپانی میڈ ان جاپان کے ساتھ یہ میڈ ان چائنا رکھا ہو، یہ 2 نمبری ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ نے ائمہ اہل بیت کے بارے میں کہا کونوا مع الصادقین، ہمیں حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی سچ بولنے والے بن جاؤ، ہمارے ساتھ تب ہوگے تم لوگ جب تم بھی سچے ہوگے۔ دوسرا امام علیہ السلام نے فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، تیسری چیز اے شاہ عبد العظیم ہمارے چاہنے والوں کو یہ میسیج دے دو، ان کے اندر تیسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے وہ امانتوں کو ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ کسی مومن نے آپ کے پاس مال رکھا کہ میری یہ امانت ہے اور ہم نے اٹھا کے ہم نے اس میں خیانت کر لی، مال میں تصرف کر لیا، وہ جو مانگ رہا ہے ہم اس کو ادا نہیں کر رہے، تو یہ خیانت ہے، امانت۔ اسی طرح کسی نے کوئی بات کی ہے امانتاً، وہ بھی امانت رکھیں، ہم نے اس میں بھی خیانت کر لی، لوگوں میں افشا کر دیا، اس بات کو عام کر دیا، خیانت ہے۔ تو لہذا سچ بولنا ہے اور امانت کو ادا کرنا ہے۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی، آپ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ کان منافقا، سید الرسل لسان وحی سے فرما رہے اس زبان سے جس زبان سے قرآن دیا، اس زبان سے جس زبان سے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، فرماتے ہیں یاد رکھو 3 باتیں جس کے اندر ہیں وہ مجھ نبی کی نگاہ میں منافق ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، سید الرسل جو زبان وحی رکھتے ہیں فرماتے جس کے اندر 3 باتیں ہیں وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں منافق ہے۔ کون سی یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں کہ من اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ امام بھی امانت داری کی بات کر رہے ہیں اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ لاکھ اپنے آپ کو مومن کہلائے، امانت میں خیانت کرنے والا مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں منافق ہے۔ آج تو ہم کسی اور کو کہہ دیتے ہیں یہ فلاں منافق ہے، نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جتنا بھی تم اپنے آپ کو دعوے دار ایمان سمجھو، اگر خیانت کار ہو مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں تم منافق ہو۔ دوسرا سید الرسل فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں منافق کون ہے؟ اذا حدث کذب، جب یہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔
امام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے چاہنے والوں کو میسج دے دو کہ ہمیشہ سچ بولیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں منافق کی علامت یہ ہے جب بھی بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم شاپ میں ہیں، کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جاب پہ ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، موبائل پر کسی نے بات کرنی ہے، ہم اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، دروازے پہ کوئی آ گیا، ہم نے بچے کو بھیجا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بچہ ہمارے سامنے جھوٹ بولے تو اس کو ڈانٹتے اور مارتے ہیں، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ خود جب کہ ہم دروازے پہ بچے کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دینے، جا کر بتاؤ کہ بابا گھر میں نہیں بیٹھے۔ اب بتائیں، جب بچے کو آپ نے اپنے عمل اور کردار سے جھوٹ کی تعلیم دی ہے، وہ بچہ آپ سے سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا؟ لہذا منافق کی علامت رسول اللہ نے فرمائی، ایک خیانت کرتا ہے، دوسرا جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر 3 فرمایا اذا وعد اخلف، آپ نے فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ کیا، مثلا مثال کے طور پہ کمیٹی ڈالتے ہیں لوگ، آپ کو مثلا دوسرا منتھ دیں گے، چھٹا منتھ دیں گے، وعدہ کی خلاف ورزی کر لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا بڑا نمازی ہو، اگر اس نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں یہ منافق ہے۔ وعدہ کی خلاف ورزی کی، دکان والے سے یا دودھ والے سے ہم دودھ لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم آپ کو فلاں ڈیٹ پہ دے دیں گے، ہم نے وعدہ خلافی کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے بڑے نمازی بن جاؤ، جتنے بڑے عزادار بن جاؤ، جتنے بڑے زوار بن جاؤ، اگر وعدہ خلاف ورزی کرنے والے ہو، رسول اللہ فرماتے تم کون ہو؟ منافق۔ لہذا یہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس وعدے کو نبھائیں۔ یہ اہل بیت کی تعلیمات صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، آل محمد کی تعلیمات یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ یہ دشمنوں کو فائدہ نہیں دیں گی آل محمد کی تعلیمات، یہ تعلیمات محمد و آل محمد ان لوگوں کو فائدہ دیں گی جن کے دلوں میں نور توحید، نور نبوت اور نور ولایت محمد و آل محمد ہے، ان کے پاک سیرت، ان کا کردار۔ تو لہذا تو سید رسول نے کیا فرمایا حدیث میں؟ جو عظیم جملہ تھا یعنی وہ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا 3 افراد منافق ہیں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، سید رسول فرماتے ہیں 3 افراد منافق ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں، چاہے وہ روزہ رکھتے ہوں، اور لوگ گمان کرتے ہو یہ مسلمان ہیں۔ سید رسول فرماتے ہیں وہ نمازی، وہ روزے دار لوگ جن کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگر وہ امانت میں خیانت کرتی ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، سید رسول فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کام انجام دیتے ہیں، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں ایسے نمازی، ایسے روزے دار، ایسے پرہیزگار، ایسے دیندار میری نگاہ میں منافق ہے۔ اصلاح کریں ہم اپنے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، کہا کہ شاہ عبدالعظیم ہمارے چاہنے والوں کو میسج دو، جب بھی بولے سچ بولے اور امانت کو ادا کریں۔ وَمُرْهُمْ بِالسَّكُوتِ، ان کو حکم دو ہمیشہ خاموشی اختیار کریں، یعنی جب بھی بولیں صحیح کلام کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں انسان جب تک خاموش رہتا ہے حکم خدا سے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھنا شمار ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے اچھا بول رہا ہے یا برا بول رہا ہے۔ اگر اچھا بول رہا ہوتا ہے تو پھر نیکی لکھی جاتی ہے، اگر برا بول رہا ہوتا ہے تو پھر برائی۔ تو لہٰذا بولنے سے بہتر ہے انسان خاموشی کو اختیار کرے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں چوتھا حکم ملا امام رضا علیہ السلام نے کہ آپ خاموشی کو اپنا شیوہ قرار دیں۔ نمبر 5 فرمایا وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، امام فرماتے شاہ عبدالعظیم ہمارے چاہنے والوں کو میسج دو کہ تم یہ لڑائی جھگڑا لاجانی باتیں ان کو چھوڑ دو، میں امام معصوم کو یہ پسند نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑنا عادت ہوتی، چھوٹی سی بات پہ بیوی کے ساتھ الجھ پڑنا، چھوٹی سی بات پہ اولاد پہ الجھ پڑنا، چھوٹی سی بات پہ بھائیوں سے الجھ پڑنا، چھوٹی سی بات پہ رشتہ داروں سے الجھ پڑنا، چھوٹی سی بات پہ مسجد میں نمازی کے ساتھ الجھ پڑنا۔ تو امام کیا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو میسج دے دو، یہ الجھنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ مومن کا شیوہ نہیں۔ معصومین علیہ السلام کی آپ سیرت سنتے رہتے، ایک شخص جب آ کے امام کو گالیاں دے رہا ہے کیا امام علیہ السلام الجھ پڑے تھے؟ امام نے حسن اخلاق کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ تو یہ کردار کس کے لیے؟ ہم کب اپنائیں گے یہ پاک کردار؟ ایسے باادب اور پاک کردار کے مالک بنے
اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں غیر سے مراد کون ہے؟ یعنی غیر شیعہ اثنا عشری۔ امام فرماتے ہیں اگر وہ بیمار ہو ان کی عیادت کو جاؤ، مصیبت میں ہو ان کی حاجت برآوری کرو، وہ مر جائیں ان کے جنازے میں جاؤ، ان کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا اچھا ہو، اس طرح سے ہو تمہارا کردار اور اخلاق کو دیکھ کے دنیا والے یہ کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کتنا باادب بنایا ہے۔ اہل بیت چاہتے ہیں ہم اس طرح باکردار ہوں، دنیا والوں کی زبان میں ہو، دیکھو علی کا شیعہ با اخلاق ہے، علی کا شیعہ باکردار ہے، ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا معصوم ہمیں اس بات سے متوجہ کر رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیں، اور سید الرسل فرماتے ہیں جو مومن سے لڑائی کرتا ہے، دیکھیں مومن سے لڑائی کرنا، سید الرسل فرماتے ہیں جو مومن سے لڑائی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ مجھ مصطفیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، مومن کی شان دیکھیں، مومن سے لڑائی کرنا رسول اللہ سے جنگ ہے۔ ہم کتنا مومنوں سے جنگ کرتے ہیں، مومنوں سے لڑائیاں کرتے ہیں، مومن کی حرمت کا خیال کریں۔ تو لہٰذا اور نمبر 6، یہ نمبر 5 ہے، نمبر 6 فرمایا وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، امام فرماتے ہیں کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ بعض کا اقبال کرے، تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے، احترام کرے، مومنین کا ایک دوسرے کا احترام کرے۔ تو لہٰذا رسپیکٹ یہ مومن کے لیے پسندیدہ چیز ہے۔ تو لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، دیکھیں مومن کی تعظیم ایک یہ ہے کہ جب بھی مومن ملے خندہ پیشانی سے ملے، اس کے ساتھ مصافحہ کرے، پہلے سلام کرے پھر مصافحہ کرے۔ تو امام فرماتے ہیں، چھٹے امام سے روایت، امام فرماتے ہیں مصافحۃ المومن، مومن سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، امام فرماتے ہیں افضل من مصافحۃ الملائکہ، فرشتوں سے مصافحہ کرنے سے افضل عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ میں امام حسین کی زری پہ کھڑا تھا، مجھے محسوس کیا کہ مجھے مصافحہ کیا ہے فرشتوں نے، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور فرشتوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، اور وہ لوگوں کو آ کر بتایا، خوش ہو۔ امام فرماتے ہیں اس بات پہ خوش نہ ہو کہ ملائکہ نے تجھے مصافحہ کیا ہے، امام فرماتے ہیں خوشی کا مقام یہ ہے کہ تو مومن سے مصافحہ کرے۔ اللہ، اس لیے امام فرماتے ہیں مومن سے مصافحہ کرنے سے دلوں سے کینہ دور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مومن سے مصافحہ کیا کرے، یہ مومن کی عزت ہے۔ اور دوسرا 7واں امام فرماتے ہیں وَالْمُزَاوَرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے شاہ عبدالعظیم ہمارے چاہنے والوں کو میسج دے دے وہ مومن ایک دوسرے کی زیارت کیا کریں، مجھ امام رضا کو یہ بڑا پسند ہے۔ اس لیے امام معصوم سے پوچھا گیا مولا کوئی بندہ آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، امام فرماتے ہیں جو ہماری زیارت نہیں کر سکتا وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے نیک اور صالح مومنین کی زیارت کرے، خدا کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہم اہل بیت کی زیارت کریں۔ جو ہمیں کھانا کھلانا چاہتا ہے، ہماری دعوت کرنا چاہتا ہے، ہم تک رسائی نہیں ہے، وہ ہمارے موالیوں میں سے نیک اور صالح لوگوں کی دعوت کرے اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ہم اہل بیت کی دعوت کی ہے۔ اہل بیت کس قدر مومن کی شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح مومن کو ذلیل کرتے ہیں، قصر نہیں چھوڑتے کہ ہم نے اب اس طرح اس کو رسوا کرنا ہے۔ اہل بیت کیا سمجھا رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَشْتَغِلُ، 8واں میسج فرماتے وَلَا يَشْتَغِلُ أَنفُسَهُمْ بِالتَّمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو بتا دو کہ بعض کی آبرو ریزی نہ کریں، ایک دوسرے کو ذلیل اور خوار نہ کریں، ایک دوسرے کو کی ٹانگیں نہ کھینچنا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا مومن کو رسوا کرنا، اس کو ذلیل کرنا، روایت ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ، آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کرتا ہے۔ مومن کو ذلیل اور رسوا کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیاوی عذاب، اللہ اس کو گھر میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ مومن کو اس کی آبرو ریزی نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں،
امام آگے قسم اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِ أَنَّهُ من فعل ذلك واسخط وليا من اولیائی دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب وکان فی الآخرۃ من الخاسرین۔ امام فرماتے ہیں شاہ عبد العظیم میرے چاہنے والوں کو یہ میسج دے دے، جو بھی شخص ہمارے چاہنے والوں مومن میں سے کسی مومن کی آبرو ریزی کرے گا یا پھر اس کو ناراض کرے گا تو میں امام رضا اس کے حق میں بد دعا کروں گا۔ امام کہہ رہے ہیں دعا کی بجائے میں کیا کروں گا؟ امام فرماتے ہیں میں اس کے حق میں بد دعا کروں گا۔ مولا کیا بد دعا کریں گے؟ امام فرماتے ہیں میں بد دعا یہ کروں گا اللہ اس کو دنیا میں سخت ترین عذاب دے اور آخرت میں اس کو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کرا دے۔ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے گا اور آخرت میں اس کو کچھ بھی اس کو حصہ نہ ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ مومن کو رسوا کرنا، مومن کو ذلیل کرنا، اس کی آبرو ریزی کرنا، یعنی اس کی عزت کا خیال نہ کرنا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا 10واں میسج دیا۔ امام فرماتے ہیں وَعَرِّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ۔ اب آل محمد کے حبداروں کی شان امام بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ان کو جنوا دے، ہمارے چاہنے والوں کو جنوا دے، ان کو یہ بات بتلا دے کہ جو ہمارے چاہنے والے، ہمارے ولیوں، ہمارے محبوں، ہمارے شیعوں پر احسان اور نیکی کرتے ہیں اللہ ان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آل محمد کے حبداروں کے ساتھ احسان کرنے والے بنے۔ احسان کبھی نیکی کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی ہدایت کے ذریعے ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو راشن، آٹا، ان کو دوسری چیزیں دیتے رہیں، بلکہ ان کی ہدایت کریں۔ بلکہ یہاں پر روایت وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے بڑی عظیم روایت کی ہے سید الرسل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مل کے صلوات پڑھیں، اللہ صلی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص من سعی لحاجت اخی، سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے فلم ینصحہ، اور اس کو اس کی مادی مدد تو کر کے آتا ہے دروازے پہ، لیکن اس کو واعظ و نصیحت نہیں کرتا۔ اگر بے نمازی ہے تو اس کو نماز کے بارے میں درس نہیں دے کر آتا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو سچ کی ہدایت نہیں کر کے آتا، اگر وہ دین کی پرواہ نہیں کرتا تو دین کی طرف اس کو رغبت دلا کر نہیں آتا۔ اس کو آٹا دے آیا، اس کے دروازے پہ دوائی دے آیا، اس کے دروازے پہ سب کچھ کر کے اس کو واعظ و نصیحت کر کے نہیں آیا، لم ینصحہ، نصیحت کر کے نہیں آیا۔ رسول اللہ کے جملے فرماتے ہیں لقد خان اللہ ورسولہ، یہ وہ بد نصیب ہے مادیت دے کر آیا ہے، نصیحت کر کے نہیں آیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر کے آیا۔ آج تو ہم کسی کے دروازے پہ آٹے کی بوری دے کر آئے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مومن کے گھر میں آٹا دے کر آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں صرف آٹا دینا کافی نہیں ہے، بے نمازی کو نمازی بناؤ، قرآن سے دور کو، ہماری تعلیمات سے دور مومن کو دیندار بناؤ۔ لہذا اس لیے فلسفہ جو خمس معصومین کی طرف سے تاکید ہے، آپ سادات کی مدد کریں، جو غریب سادات ہیں ان کی مدد کریں، لیکن اس میں شرائط ہیں۔ کیا؟ سید جو سال بھر کے اخراجات نہ رکھتا ہو، وہ کیا ہو؟ وہ نمازی ہو، شرابی نہ ہو، کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے ہیلپ کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کو دین کی طرف بھی اسلام دعوت دے رہے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِیئِهِمْ إِلَّا، امام فرماتے ہیں اللہ ہمارے حبداروں کے غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ بس روایت کو مکمل کریں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں پر جو احسان کرتا ہے اللہ ان کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، ان کی غلطیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان پر صرف نظر کرتا ہے، یعنی ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ امام فرماتے الا، مگر کچھ افراد ایسے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ کون سے مولا؟ امام فرماتے الا من اشرک بہ، 3 قسم کے بد نصیب ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 1 جو شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، یہ 4 بڑی چیزیں ہیں۔ اس میں اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرے۔ عام طور پہ ایک چیز کی اصلاح کر دوں،
عام طور پہ مساجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں اس چیز کی اصلاح کریں. کیا کرتے ہیں؟ سجدے کو گاہ کو اٹھایا اور فوراً دیوار پہ رگڑ کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ میں مسجد سے باہر نکلوں تو میرے ماتھے پہ محراب نظر آئے. اگر اس کثرت سے سجدے گاہ کو رگڑا ہے تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں آپ کی وہ نماز باطل ہے. یہ آپ عبادت میں شرک کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، لہٰذا یہ نماز باطل ہے. اور دوسرا شرعی طور پہ یہاں اشکال کیا ہے؟ اگر ہم ضرورت سے زیادہ رگڑ رہے ہیں وہ وقف ہو گئی ہے. سجدے گاہ میں ضرورت سے زیادہ تصرف کرنا، وقف میں اپنی مرضی سے کرنا، ضرورت تقاضا نہیں کر رہی، اس کے اوپر چکناہٹ نہیں ہے، اس کے اوپر میل کی تہ نہیں جمی ہوئی، ہم ویسے اس کو رگڑ رہے ہیں، یہ وقف کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ حرام کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ پہلا شخص ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا. او عزا ولی من اولیاء، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ دیکھیں بڑے خطرناک یعنی گنہگار لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو ہمارے دوستوں میں سے کسی کو اذیت دے. مومن کو اذیت دینا، مومن کو تکلیف دینا، مومن کو جواب دینا، اس کو شرمندہ کر دینا. اللہ اکبر. شرک کے برابر جس گناہ کو امام نے ذکر کیا مومن کو اذیت دینا ہے، یعنی مومن کا رتبہ اور مقام دیکھیں. اور تیسرا امام نے فرمایا او ازمر لہو سوءا، یا کسی مومن کے بارے میں اپنے دل میں رنجش رکھنا. اب ذرا دیکھیں مومنوں کے بارے میں ہم رنجش رکھے دل میں. مثال کے طور پہ ہم کسی مومن کے بارے میں رنجش رکھے کہ اس نے مجھے ہم نے اس کے پاس مجلس کی اس کے گھر گئے تھے، اس نے تبرک نہیں دیا تھا، رنجش رکھے. اس نے بیٹے کی شادی کی مجھے نہیں بلایا، پتہ نہیں اس بیچارے کے حالات کیسے تھے، رنجش رکھ لی نا. ہم یہ دیکھیں کہ اس کے حالات کیسے تھے، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے اس نے مجھے یاد نہیں کیا، یا مثلا اس نے فلاں مقام پر میں یہ جا رہا تھا کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس بیچارے کی آپ پہ نظر نہیں پڑی، اس نے نہیں کیا، آپ کر دیں. لہٰذا مومن کے بارے میں دل میں رنجش رکھنا، امام فرماتے ہیں ایسا شخص لاکھ نمازی روزے دار ہو پروردگار نے ایسے مومن کو معاف نہیں کرتا. دل میں مومن کے بارے میں رنجش رکھنا، دل یہ پاک ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہو، محمد وآل محمد کی محبت ہو. مجھے اپنی ایمان سے بتائیں آپ ایک نجس برتن میں پاک دودھ رکھیں گے؟ رکھیں گے آپ؟ نجس برتن میں کہتے ہیں کہ ایک پاؤ دودھ نہ ہو. تو جس دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اس دل میں آپ پھر آل محمد کے حبداروں کا بغض کیوں رکھیں؟ جس ظرف کو ہم نے آل محمد کی محبت اور ولا سے پاک کر دیا ہے، پھر آل محمد کے حبداروں کے بغض سے نجس نہ کریں. لہذا مومن کا احترام ہونا چاہیے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، آخری میسج امام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ یعنی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْهُ فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا نَزَعَ رُوحُ الْإِيمَانِ. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے، ہمارے دوستوں کو اذیت دینے سے باز آ جائے، یا پھر اپنے دل سے مومن کے بارے میں میل کو صاف کر لے، یہ تینوں گناہ امام فرماتے ہیں اگر یہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے مومن کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر یہ اپنے آپ کو نہیں سدھارتا، شرک بھی کرتا ہے، مومن کو اذیت بھی دیتا ہے، مومن کے بارے میں دل میں رنجش اور بغض بھی رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ اتنا بد نصیب ہے نزع روح الایمان عن قلب، اس بد نصیب کے دل سے روح ایمان خارج ہو جاتی ہے. وَخَرَجَ عَنْ وِلَایَتِي، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بدبخت میری ولایت سے محروم ہو جاتا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ نَصِيبًا وِلَایَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ نَصِيبًا فِي وِلَایَتِنَا. اور اس بد نصیب کو ان تین گناہوں کی وجہ سے، شرک، مومن کو اذیت دینے، مومن کے بارے میں اپنے دل میں رنجش اور بغض رکھنے کی وجہ سے، امام فرماتے ہیں اس بد نصیب کو ہماری ولایت کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کوئی شخص ہمارا حبدار کہلوائے اور پھر ہماری ولایت سے دور ہو جائے. تو لہٰذا یہ وہ کام ہے جو خدا اور اہل بیت سے دور کرنے والے ہیں. اے کریم مہربان اللہ